بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جدید تصور نصاب کی اہم خصوصیات ہے۔ لاسٹ ٹاپک میں جو ہے وہ ہم نے قدیم تصور نصاب کی اہم خصوصیات ڈسکس کی تھی۔ قدیم تصور نصاب جو ہے وہ کیا تھا، اس کی سب سے بڑی خصوصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں جو ہے معلم کا مرکزی کردار تھا۔ متعلم کی اہمیت جو تھی وہ مرکزی نہیں تھی، ثانوی تھی۔ آج کے دور میں ہم جدید طریقہ تدریس جس کا استعمال کرتے ہیں، نفسیاتی تقاضوں کے مطابق اپنی تدریس کو، اپنے نصاب کو، اپنے مقاصد تعلیم کو ہم طے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں قدیم تصور نصاب میں شامل نہیں تھی۔ ایون کہ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی غیر نصابی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا تھا۔ ادارے کا ماحول جو ہے وہ آمرانہ قسم کا تھا، عملی زندگی سے ربط بھی نہیں تھا جو نصاب تھا، اور طلباء کے نفسیاتی تقاضوں کو جب مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا تو ہمارے پاس جو نتائج آتے تھے وہ حوصلہ افزا نہیں تھے۔ جدید تصور نصاب کی اہم خصوصیات آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ نصاب کے جدید تصور میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں جو مدرسے کے اندر اور باہر مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کا مقصد ہوتا ہے بچوں کی ذہنی، اخلاقی، معاشرتی اور روحانی نمو کرنا۔ قدیم تصور نصاب میں صرف جو ہے وہ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی قوت حافظہ کا ٹیسٹ لینا، لیکن اب جو ہے ایک ہمہ پہلو نشوونما کا نام جو ہے وہ تعلیم ہے۔ ذہنی، جذباتی، روحانی، معاشرتی، معاشی ہر طرح سے جو ہے وہ افراد کی نمو یعنی اس میں کرداری تبدیلیاں پیدا کرنے کا عمل ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں جس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ مدرسہ اور معاشرے کے درمیان ہم آہنگی ہے۔ آج کا جو جدید تصور نصاب ہے اس کے مطابق مدرسہ اور معاشرہ کے درمیان جو ہے قریبی تعلق ہے اور تصور ہے، اور جس کی بدولت جو ہے وہ معاشرہ تعلیم پر اور تعلیم معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مدرسہ معاشرے کی ضروریات سے آگاہ ہوتا ہے۔ اسکول معاشرے کا ایجنٹ ہے جس کا کام ایسے افراد کی تیاری ہے جو معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کر سکے۔ جدید نصاب معاشرتی ضروریات کو اپنے دامن میں سمو کر مستحکم معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی مدرسہ اور معاشرہ دونوں میں ہم آہنگی ضروری ہے، کیونکہ معاشرے کے مقاصد ہیں جس کو مدرسہ پورا کرتا ہے، اور مدرسہ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لازمی اور اختیاری مضامین اس نصاب میں جدید تصور نصاب جو ہے اس میں چند مضامین لازمی ہوتے ہیں جن کا پڑھنا تمام طلباء کے لیے ضروری ہے۔ لازمی مضامین کی تدریس کا مقصد قومی مقاصد تعلیم کا حصول ہوتا ہے۔ لازمی مقاصد تعلیم جو ہے جس کو جنرل آبجیکٹیو بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ مقاصد جو کہ آپ کی قومی مقاصد تعلیم۔ اب دیکھیں ہمارا نظریہ اسلام ہے تو ہماری تعلیم کا مقصد کیا ہوگا؟ اسلامی نظریہ حیات کی تبلیغ اور اشاعت ہوگا، اور دوسرا ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، لیکن آپ کے جو مقاصد ہیں، قومی مقاصد تعلیم ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ خصوصی مقاصد البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ہم ترمیم کرتے ہیں۔ لازمی مضامین جیسے لائک انگلش، اردو، اسلامیات، پاک اسٹڈی، یہ ہماری ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے قومی مقاصد تعلیم کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس نصاب میں طلباء کے انفرادی اختلافات کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس نقطۂ نظر کے تحت نصاب میں اختیاری مضامین بھی شامل کیے جاتے ہیں، اور یعنی آپشنل سبجیکٹ جو آپ کا، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ کی ایبلٹی ہے، آپ کا رجحان ہے، اس کے مطابق آپ اپنا سبجیکٹ رکھ سکتے ہو، مضمون کا انتخاب کر سکتے ہو۔ متوازن مقاصد جدید نصاب کے مقاصد متوازن اور معاشرتی اقدار سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اس نصاب کا مقصد بچے کی شخصیت کی تعمیر ہے اور اسے معاشرتی مطابقت کے قابل بنانا ہے، یعنی اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی شخصیت کے ہر پہلو کی تربیت کرنا ہے، اور جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے اس معاشرے میں رہنے کے اس کو قابل بنانا ہے، اس معاشرے کی رولز اینڈ ریگولیشن اس کو پتہ ہوں، اس کی اقدار اور روایات کا علم ہو کہ اس کو میں نے کیسے فالو کرنا ہے۔ کہ قدیم نصاب کی طرح صرف ذہنی نمو کو تعلیم کا مقصد قرار نہیں دیتا،
بلکہ بچے کی شخصیت کے اس کے روحانی پہلو جو ہے، اس کا معاشرتی ہے، اس کا معاشی ہے، اس کا علمی پہلو، اس کا اخلاقی اور نفسیاتی پہلوؤں کی تربیت کی طرف بھی توجہ دیتا ہے۔ متعلم کی حیثیت مرکزی ہے، اس کے نفسیاتی اور فطری یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو مرکزی حیثیت ہے۔ تعلیمی ادارے کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز جو ہے وہ متعلم ہے۔ اسکول اور مدرسے میں وقوع پذیر ہونے والی تمام سرگرمیوں کا مقصد بچے کی شخصیت کی تعمیر اور اسے معاشرتی مطابقت کے قابل بنانا ہے۔ استاد کی حیثیت جدید دور میں استاد کی ذمہ داریوں میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کا کام صرف درسی کتب پڑھانا نہیں ہے۔ جدید نصاب میں استاد ان تمام سرگرمیوں کا رہنما ہے، نگران ہے اور ذمہ دار ہے جو تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے کے اندر یا باہر وقوع پذیر ہوتی ہیں، یعنی نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں دونوں کے لیے۔ ٹیچرز رہنمائی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی انہیں مفید شہری بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوران تدریس وہ بچوں کو اشتراک عمل، محبت، انسانیت کا درس بھی دیتے ہیں اور اپنی تدریس کو مؤثر اور مفید بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں ایک متعلم، ایک اسٹوڈنٹ جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس کا کردار کیسے چینج کرنا ہے اپنے طریقہ تدریس سے، اپنے کردار سے جو ہے وہ اپنی تدریس کو بہتر یا افیکٹو بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنوعی معاشرتی ماحول ہے۔ تعلیمی ادارے جو ہیں، دراصل ہمارا جو تعلیمی ادارہ ہوتا ہے یہ ہمارا ایک چھوٹا سا مصنوعی معاشرہ ہوتا ہے۔ معاشرے کی خواہشات ہی نصاب کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تعلیمی ادارے کا فرض ہے کہ وہ معاشرے کی خواہشات کا احترام کرے اور طلباء کو معاشرہ دونوں کے لیے جو ہے معاشرتی ضروریات کے مطابق اس کی شخصیت کو ڈھالنے میں اہم کردار ادا کرے۔ جدید نصاب کا مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنی ذات اور معاشرہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی اس کی تکمیل ذات ہو اور اجتماعی جو ہمارے مفادات ہیں وہ بھی ہمارے پورے ہو جائیں۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب تعلیمی ادارے میں وہی ماحول پیدا کیا جائے جو معاشرے میں ہے۔ تعلیمی ادارے کا فرض ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں کا اہتمام کرے جس سے معاشرے کے مقاصد کی تکمیل ہو سکے۔ جدید نصاب میں ان تمام سرگرمیوں کا اہتمام کرتا ہے جس سے بچے کو بہتر شہری بنانے میں مدد ملے۔ نفسیاتی اصولوں کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے ہر مرحلہ پر، یعنی کیوں، کب اور کیسے بچے کو آپ نے پڑھانا ہے۔ نفسیاتی اصول یہ ہیں کہ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہے، اس کی سوچ ایک جیسے نہیں ہے، اس لیے جدید تصور نصاب میں بچوں کے نفسیاتی تقاضوں کی آسودگی، معاشرتی اقدار کے فروغ اور آزادی فکر کی نمو چاہتا ہے۔ جدید نصاب ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس لیے نفسیاتی اصولوں کا استعمال یہی ہے۔ یہ نصاب بچوں کی متوازن شخصیت کی تعمیر اور اچھے معاشرے کی تخلیق کا ضامن بھی ہے۔ جدید نصاب میں تعلیمی سرگرمیوں کو نفسیات سے مربوط کر دیا گیا ہے، یعنی کیوں، کب اور کیسے پڑھانا ہے۔ اب ہم نے ہر بچے کی کیٹیگری بنا دی کہ IQ لیول ٹیسٹ کر کے کچھ بچے فطین ہیں، کچھ ذہین ہیں، کچھ متوسط ہیں، کچھ کن ذہن ہیں، کچھ ناقص العقل ہیں۔ اب ان تعلیمی اداروں کا انتظام کیا ہے؟ یہ بالکل اپوزٹ ہے قدیم تصور نصاب کے کہ جمہوری روایات کا آئینہ دار ہے۔ استاد کو اپنے نظریات طلباء پر ٹھوسنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ استاد کا کام، ٹیچر کا کام صرف نظریات پیش کرنا ہے، ریپریزنٹ کرنا ہے، اور ان نظریات کو قبول کرنا یا رد کرنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی پر ہے۔ اس میں امتحانات کا ایک باقاعدہ نظام موجود ہے۔ معلم کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے کہ جب وہ چاہے کسی بچے کو پروموٹ کر دے، بلکہ مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ بچوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے اور کامیابی کی صورت میں انہیں اگلی جماعت میں ترقی دے دی جاتی ہے۔ عملی سرگرمیوں پر توجہ۔ اس نصاب میں معلومات کو حفظ کرنے کی بجائے جو ہے تجربہ، مشاہدہ، عملی سرگرمیوں کی طرف توجہ دی جاتی ہے۔ نصاب میں ایسی سرگرمیاں شامل کی جاتی ہیں جن کا عملی زندگی کے تقاضوں سے تعلق ہوتا ہے۔ نصاب میں شامل ہر سرگرمی عملی زندگی سے مربوط ہوتی ہے اور فرد کو کامیاب زندگی گزارنے قابل بناتی ہے۔ عملی سرگرمیوں پر توجہ، یعنی جو آج کا نصاب ہے اس میں 3 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے معلومات پہنچانا، یعنی وقوفی تبدیلی آپ کے کردار میں پیدا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد تاثراتی تبدیلی کہ ان معلومات کے نتیجے میں آپ کا کردار کس حد تک بدلا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس میں مہارتی تبدیلی، یعنی اس کو اس تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہنر اور یا کوئی فن جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے۔ معاشرتی اقدار۔ جدید تصور نصاب میں ایسی سرگرمیاں بھی شامل کی جاتی ہیں جو معاشرتی اقدار اور ملی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو تاکہ طلباء معاشرے کے بہترین کارکن بن سکیں۔ ان اقدار کی تدریسی بچوں میں اخوت، محبت، مساوات، بھائی چارہ، یہ سارے جذبات فروغ پاتے ہیں۔
جس سے وہ معاشرتی مطابقت کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا جدید تصور نصاب، جس میں متعلم کی حیثیت جو ہے وہ مرکزی ہے، نفسیاتی تقاضوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہم نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان کا انعقاد کروایا جاتا ہے، معاشرے کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے اور جمہوری روایات کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ان تعلیمی اداروں میں۔ یہ ہمارا جدید تصور نصاب کی اہم خصوصیات تھیں۔ کل فرائیڈے ہے، کل آپ کا ریویژن ڈے ہے۔ اس چیپٹر کے جتنے بھی ٹاپک ہم نے کیے ہیں نصاب کے، یہ آپ نے اس کو جو ہے وہ ریوائز کرنا ہے، اور سیٹرڈے کو آپ کا جدید تصور نصاب کی اہم خصوصیات تک آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ تھینک یو۔